عمران خان لوگوں کو کیوں نکال رہے ہیں بار بار؟ یہ ایک خاموش پیغام ہے، یہ میں کنفرمڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے تک پہنچی ہیں۔ یہ عمران خان کو، شہباز شریف کو یا رانا ثناء اللہ کو یا اور جو حلقے ہیں ان کو نہیں میسج دے رہے کہ دیکھو میرے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ میسج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا۔ آج پنجاب انتخابات کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ ایک تقریب کے دوران انہوں نے کیا کچھ کہا وہ سارا کچھ آپ ہیڈ لائنز پر سن چکے ہیں۔ کیا عمران خان پھر وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ آج ایک اسٹرانگ اوپینین بھی سامنے آئی ہے۔ پھر عمران خان کے کچھ خاموش پیغامات ہیں کسی کے لیے۔ یہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ میسیجز یہاں لوکل لوگوں کے لیے ہے، لیکن وہ پیغام کسی اور کے لیے بھی ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے ابھی میں نے دیکھا پنجاب کے جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی، جنہیں اس وقت غیر آئینی وزیر اعلیٰ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی جو آئینی مدت ہے وہ ختم ہو چکی، ان کا ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری توانائیاں جب سے وہ بنے وزیر اعلیٰ ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے میں لگا رکھی ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں بلکہ جب ان کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی لاہور گیا تو میں نے دیکھا لاہور کی سڑکوں پر اچانک پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ ویژولز آپ کو دکھانے تھے لیکن پھر دکھا نہیں سکا جب میں ایک مہینہ پورا لاہور رہا، تو مختلف شاہراہوں پر میں نے دیکھا کہ ان کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی اگلے ایک دنوں میں ہی پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگنے لگے اس پنجاب میں، پنجاب کے اس شہر میں جہاں پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے۔ وہاں شاہراہوں پر جھنڈے لگنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کاروائی ہے، کوئی لگوا رہا ہے۔ خیر، اس حد تک ان کی جانبداری کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ان کا معاملہ چلا آگے۔ ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کیا بتاتے ہیں میں جلدی سے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں وی ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو ہیوملیٹ اور تھریٹن آور انسٹیٹیوشنز اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ان پنجاب۔ It is our foremost responsibility as responsible Pakistani citizens to condemn these elements who are actually benefiting enemies of Pakistan۔ پھر اینڈ پہ کہتے ہیں I assure that law will take its course and culprits will be held accountable as per law۔ یہ میسج کس کے لیے ہے؟ بنیادی طور پر یہ عمران خان صاحب کے لیے میسج ہے، بیکاز کل کی جو تقریر ہے ان کی، اس میں جو انہوں نے کہا اس کے بعد یہ ٹویٹ سامنے آیا۔ ابھی یہ جس طرح سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، تو میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ 90 روز تو گزر چکے ہیں، آپ ہیں کون ایکچولی؟ تو آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا ہے کہ آپ پنجاب کے غیر منتخب، یعنی کوئی ایسے وزیر اعلیٰ نہیں ہے جن کو کوئی ووٹوں سے منتخب کر کے پورے لاؤ لشکر کا وہ کہتے کانفیڈنس ہو، اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ آپ ایک غیر منتخب اور نگراں وزیر اعلیٰ ہیں جن کو بنیادی طور پر غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ابھی تک کیا آپ کا کانٹیکٹ ہے، چلے اس کے اوپر بھی بات نہیں کرتے۔ آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے جس کے تحت آپ کو یہ منصب دیا گیا، وہ بنیادی اور پہلی ذمہ داری آپ کی پنجاب میں شفاف انتخابات کا انعقاد تھا۔ آپ بتا دیجئے کہ اس کے لیے آپ نے کتنی میٹنگز کنڈکٹ کی ہیں، آپ نے کتنی بھاگ دوڑ کی ہے، ابھی تک کیا آپ نے ایفرٹ دکھائی ہے اس معاملے کو لے کر جس کے لیے آپ کو بنیادی طور پر لایا گیا ہے، جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نے سب کچھ کیا۔ شفاف انتخابات کرانا آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی، لیکن آپ کی حکومت میں ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے کے لیے ہر قسم کے سیاسی اور ریاستی وسائل کا استعمال ہوا۔ آپ کی موجودگی میں کیا کچھ ہوا؟ ایک سابق وزیر اعلیٰ کا گیٹ توڑا گیا، ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کا گیٹ توڑا گیا، کتنے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ گرفتار ہوئے، کتنے کریک ڈاؤن ہوئے، کتنے چھاپے ہوئے، وہ ایک الگ فہرست ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو میں بس صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو اس وقت کوئی آئینی کور حاصل نہیں ہے۔ آپ کی جو آئینی مدت تھی 90 روز کی وہ مکمل ہو چکی، نہ آپ منتخب ہیں نہ آپ اس وقت آئینی وزیر اعلیٰ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں اسی پنجاب الیکشن کے سارے معاملے کی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کھل کر باتیں کی ہیں اس سارے معاملے پر، لب کشائی جسے کہتے ہیں انہوں نے کی ہے، اور کھل کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت لمبی چوڑی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے 5-7 لائنوں میں پورا اپنا بتا دیا ہے کہ کہاں پر یہ معاملہ آ کے کھڑا ہے۔ انہوں نے انگلش میں خطاب کیا، کچھ 4-5 لائنیں میں نے لکھی ہیں، جلدی سے یہ بتا کے پھر آگے بڑھنا ہے کہ عمران خان کے خاموش پیغامات آخر کس کے لیے، اس کا ایک کلو مجھے آج ملا۔
آج چیف جسٹس آف پاکستان نے لاہور میں ایک منعقدہ تقریب کے دوران جو حکومت کی ایک مہم چل رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف یا چیف جسٹس کے خلاف، اس کا بڑا کلیئر ایک جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 90 روز کے اندر انتخاب کرانا کوئی ہماری چوائس نہیں ہے یا کوئی ہماری ضد نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آئین میں یہ بات لکھ دی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے 90 دن کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل درآمد سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، آئین کا تحفظ چاہتے ہیں تو مجھے سپورٹ نہ کریں ایز اے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، اس کو سپورٹ نہ کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپورٹ کریں۔ یہ بھی آج انہوں نے عوام سے کہا، اور کل عوام نے جس طرح سے سپورٹ کیا، جس طرح سے لوگ گھروں سے باہر نکلے بینرز پوسٹر اٹھا کے، میسج ان تک پہنچ گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ سپورٹ کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپورٹ کریں۔ اور پھر ایک بڑا اہم پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے، یہ جو 14 مئی کو انتخاب کرانے کا جو انہوں نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کو چیلنج اگر کرنا تھا، حکومت کے پاس آپشن تھا کہ وہ اسے چیلنج کر سکتی تھی، نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتی تھی، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ باہر یہ رولا ڈالتے رہے 2-3 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے، اندر 2-3 کے فیصلے کو تسلیم کرتے رہے، نہ کرتے تو یہ اتنی سماعتوں پہ یہ اپنے اٹارنی جنرل کو بھیجتے رہے ہیں، اپنے سیاسی لوگوں کو بھیجتے رہے ہیں، انہوں نے لکھ کر تسلیم کیا کہ یہ 2-3 کا ہی فیصلہ ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر حکومت نے فیصلہ چیلنج نہیں کیا تو یہ سپریم کورٹ کی غلطی نہیں ہے، اور آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اگر کوئی فیصلہ چیلنج نہ ہو تو وہ حتمی مانا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بہانہ تلاش نہ کیا جائے، آپ اس کو معاملے کو متنازع کہہ سکتے ہیں یا تنازع کہہ سکتے ہیں، کنٹروورسی کا انہوں نے لفظ یوز کیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، یہ آئین کے اوپر عمل درآمد کا سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی، اس فیصلے پر آج عمل درآمد نہ ہوا تو کل ہر صورت ہوگا۔ اب اس سے کیا مراد ہے، کتنا آگے جانا ہے اس معاملے کو، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے طاقت اور اختیارات چونکہ ان کے پاس نہیں ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے، تو ہو سکتا ہے کہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ میکسیمم ایک چیف جسٹس یہی کر سکتا ہے جو ان کے پاس اختیارات ہیں۔ آنے والا ہفتہ اس حوالے سے بہت اہم ہوگا، شارٹ آرڈرز جاری ہونا شروع ہوں گے، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جیو نیوز پر سن رہا تھا حامد میر صاحب کو، اور انہوں نے جس طرح ڈرایا دھمکایا یا لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ اگر چیف جسٹس نے کوئی سو موٹو نوٹس کے تحت کوئی توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تو پتہ نہیں اس ملک میں کون سا طوفان آ جائے گا، اور پتہ نہیں ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا، ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، ڈراتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ذاتی طور پر بھگتنا پڑے گا۔ یہ کوٹ ان کوٹ ورڈز ہیں حامد میر صاحب کے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزاد اقبال کے پروگرام میں جیو پہ بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نااہلی کی کوئی کارروائی شروع کی تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک ایسا تھریٹننگ قسم کے جملے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی شروع ہو، ظاہر بات ہے انہوں نے تو اپنا تجزیہ دیا، لیکن تجزیہ ان معلومات کی بنیاد پر ہی ہے جو ان کو بتایا جا رہا ہے یا فیڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نااہل کیا جائے تاکہ پھر اگلی کارروائیاں شروع ہوں، اور اگلے ہی لمحے ڈراتے بھی ہے کہ اگر نااہل کر دیا تو پھر وہ آ جائیں گے اور یہ آ جائیں گے، ہمیں بھی نقصان ہوگا، جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا، چیف جسٹس کو بھی ذاتی طور پر بھگتنا پڑے گا۔ اس لیول تک جا کر بتایا جا رہا ہے یا ڈرایا جا رہا ہے۔ اینیویز، عوام تو ڈرنے والی نہیں ہے۔ کل 4200 سے زائد مقامات یعنی 4200 سے زائد مقامات پر لوگ نکلے ہیں چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور بڑے زبردست انداز سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ آلدو کہ اسلام آباد میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور کس انداز سے ہوئیں وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں ولاگ اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ہے، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کا جبر کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کا جبر لوگوں میں ہمت پیدا کر رہا ہے۔ جو لوگ پہلے ڈر جایا کرتے تھے اب وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ہمت بھی رکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو آپ دیکھ لیں، کل آپ نے ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے اسلام آباد سے، تھانے سے، وہ تھانے میں سے ہی ٹویٹس کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج انہوں نے مجھے گرفتار کیا، اب اس حکومت کی ایسی کی تیسی، اور باہر نکل کے پھر اس نے شروع کر دیا۔ مطلب ڈری نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسی کی تیسی والی باتیں کریں یا ایسی تیسی کرنا ضروری ہے، لیکن آپ جن کو ڈراتے ہیں
وہ الٹا آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈالا ہو اور آدھے پونے گھنٹے بعد چھوڑ دیا, 2 دن بعد چھوڑ دیا, 10 دن بعد چھوڑ دیا, تو کیا وہ ڈر کے گھر بیٹھ جائے گا؟ اس کے ذہن میں آپ کے خلاف کیا کیا کچھ آ رہا ہے آپ کو اندازہ بھی ہے. پھر علی امین گنڈا پور کی ریسنٹ ایگزامپل آپ دیکھیں, عمران خان نے پھولوں کی پتیاں پھینکی ہیں اس شخص کے اوپر. یہ میسج دیا ہے عمران خان نے کہ کس طرح سے ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. پھر جس طرح سے علی امین گیا ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں پر جو ویلکم ہوا, لوگ اس پر پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہیں, وہ لوگوں کے اوپر پھینک رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ جو میرے پہ پیار مجھے دے رہے ہیں وہ ان ریٹرن جا رہا ہے. تو اس قسم کا ایک بانڈ جو ہے نا, وہ لوگوں کو آپ خام خواہ جو نہیں بھی تھا کوئی بڑے پیمانے کا لیڈر, اس کو بھی لیڈر بنا رہے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت ہو رہا ہے. خیر, عمران خان یہ بار بار لوگوں کو کیوں نکال رہے ہیں؟ اب آج بھی انہوں نے کہا کہ وہ بدھ سے یعنی 10 مئی سے لے کے آنورڈ 14 مئی تک جلسے کریں گے, ریلیاں کریں گے, بڑے جلسے کرنے کا فی الحال انہوں نے اعلان کیا ہے. تو عمران خان لوگوں کو کیوں نکال رہے ہیں بار بار؟ یہ ایک خاموش پیغام ہے. یہ میں کنفرمڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے تک پہنچی ہیں. یہ عمران خان کو, شہباز شریف کو یا رانا ثناء اللہ کو یا اور جو حلقے ہیں ان کو نہیں میسج دے رہے کہ دیکھو میرے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں. یہ میسج ان لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جن کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہم جس وقت چاہیں پی ٹی آئی کو کرش کر سکتے ہیں. یہ تاثر یا یہ پیغام کس کی طرف سے دیا گیا تھا اس کے اوپر میں نیکسٹ کسی ولاگ میں بتاؤں گا, لیکن یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو تو جس ٹائم چاہے ہم کرش کر دیں گے, زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو عمران خان یہ جو بار بار لوگوں کو نکال رہے ہیں, بار بار سڑکوں پر لا رہے ہیں, یہ بیسیکلی میسج ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ غلط فیڈ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کرش ہو سکتی ہے. تو وہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ایک ہفتے میں 2 بار بھی لاہور کو نکال سکتے ہیں, اور جہاں پر کھڑے ہوں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے, اور ایک پاپولیرٹی کا جو گراف ہے ہمارا, تو اس لیے جو عوامی طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ کچھ اور طاقتوں کے لیے پیغام ہے. اینی ویز آج کینیڈا کے یہ کچھ اور طاقتوں کے لیے پیغام ہے. اینی ویز کینیڈا کے جو اپوزیشن رہنما ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. اس ٹویٹ میں وہ اپنا تاثر یہ بتاتے ہیں کہ میری عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اور میں نے جو اسیس کیا, جو میرے پاس معلومات آئی, اس بنیاد پر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان بآسانی دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں گے. جتنی پبلک ان کے ساتھ ہے یا جتنی میسو سپورٹ ان کے ساتھ ہے, وہ بآسانی دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں گے. تو یہ وہ کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا جو اس وقت بنتا جا رہا ہے, اور یہی عمران خان ہیمر کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ ساز طاقتیں ہیں ناٹ ود ان دی پاکستان, ود آؤٹ دا پاکستان, ان کو بھی یہ میسج جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہی عوام کھڑی ہے اور اس کے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ دوبارہ بھی اقتدار حاصل کر سکتا ہے. عمران خان 14 مئی تک بیک ٹو بیک جلسے کرنے والے ہیں. لیٹ سی کتنے کامیاب ہوتے ہیں. حکومت تو کوشش کرے گی کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن لانچ کیا جائے, پکڑن دھکڑن ایک بار پھر سے شروع کی جائے, لوگوں کو گرفتاریاں چھاپے. لیکن یہ بتائیں کہ 1 سال سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, کچھ ملا ہے؟ جس کو آپ نے پکڑا وہ ہیرو بن کے باہر نکلا, جس کو آپ نے پکڑا اس کا ڈر بالکل ہی ختم ہو گیا, وہ اور زیادہ فرم بلیو کے ساتھ کھڑا ہوا. تو اس سے نہیں کچھ بننا, اس کا حل کچھ اور ہے. اب سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی کہ کیا سلوشن ہے اور کیسے اس تک پہنچا جائے. فریقین بہت زیادہ ہیں اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے میں سب کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, اور سب یہ چاہتے ہیں, یہ سچی بات ہے, حقیقت بات ہے, سب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح سے ایشورٹی دلائے, گارنٹی دلائے کہ وہ اگر دوبارہ پاور میں آیا تو یہ سارا کچھ نہیں ہوگا جو جتنا کچھ ہم کر چکے ہیں. اور اس کی گارنٹی کون دے گا, اس بات کے اوپر بھی مسئلہ ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. آپ پھر اتنا ہی ظلم اور جبر کریں جتنا پھر آپ سہ سکتے ہیں. ابھی تو عمران خان کے چکر پہ چکر آپ لگوا رہے ہیں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, تو کبھی نیب کے نوٹسز, تو کبھی توشہ خانہ, تو کبھی کون سا, کبھی جے آئی ٹی پہنچ رہی ہے گھر. میں مطلب سوچتا ہی ہوں نا کہ ایک انسان ہے کتنا سہ سکتا ہے. لائک ایک دن وہ آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, اگلے دن آ رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس, اس سے اگلے دن جا رہے ہیں وہ جے آئی ٹی کی ٹیمیں آ رہی ہیں, اس سے اگلے دن کوئی نیا کیس ہے, اس سے اگلے دن کوئی نیب کے نوٹسز ہیں, اس سے اگلے کوئی اینٹی کرپشن والے ہیں. تو اس طرح چڑھے ہوئے ہیں بالکل کہ کسی طرح سے بس عمران خان کو دبایا جائے. لیکن خیر ایٹ دی اینڈ تو یہ سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونا ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.